نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I Hatim Ghafoor welcome you all board for the topic of human resource development. In our previous lecture, we spoke about need and need assessment. ہم نے اس کو جنیرکلی دیکھا تھا ایز اے ہول کہ نیڈ اسیسمنٹ ایز اے سنگل اینٹی کیا چیز ہے. ہم نے اس ٹاپک کو بیسیکلی بالکل ادر دین دا HRD پرسپیکٹو ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو نیڈ اسیسمنٹ کے بارے میں چیزیں کلیئرفائی ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے ایز اے ہیومن ریسورس ڈیولپر یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے. نیڈ اسیسمنٹ ہم نے اسٹڈی کیوں کیا تھا، اس ٹاپک کو ہم نے اتنا زیادہ ایمفیسائز کیوں کیا، اس میں اتنی ایگزامپلس کیوں پٹ کی، کیوں اس کو ڈیلی لائف سے ہم ایز اے اسکریچ اس کو لے کے چلے تھے. اس کے بارے میں تو ہم نے پریویس لیکچر میں بات کر لی تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس لیکچر میں یہ چیز اسپیسیفکلی میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آج ہم لوگ نیڈ اسیسمنٹ کو HRD کے لحاظ سے نہیں دیکھیں گے. اس لیکچر میں ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کو ایز اے نیڈ اسیسمنٹ ہی صرف اسٹڈی کیا تھا، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمفیسائز کیا تھا کہ نیڈ اسیسمنٹ کا HRD سے تعلق کیوں ہے، نیڈ اسیسمنٹ کو آپ کے لیے یا ہمارے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے، کس وجہ سے ہم لوگ نیڈ اسیسمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. Once we all are clear on that thing and on the same page now we are going to start need assessment for HRD. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ HRD نیڈ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، کیوں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں نیڈ اسیسمنٹ کی جاتی، کیوں اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا، آرگنائزیشنل اسپیکٹ سے، ہیومن ریسورس اسپیکٹ سے، آپ کے جو ریسورسز ہیں ان کے لحاظ سے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو فردر بریک ڈاؤن ہے ٹل یور ٹاسک لیول، یہ نیڈ اسیسمنٹ سمجھنا کیوں ضروری ہے. لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹوڈیز لیکچر بیسکس فار اسیسمنٹ آف HRD نیڈس. بیسکس کیا ہیں فار اسیسمنٹ کے لیے فار HRD کی جو نیڈس ہیں اس کی اسیسمنٹ کے بیسکس کیا ہیں. Now if you look closely on these points itself, سب سے پہلے ہم اسٹڈی کریں بیسکس کیا ہیں، کیونکہ ہم نے obvious سی بات ہے ہم کسی ایک آرگنائزیشن کو اس وقت فوکس نہیں کر رہے ہیں. آپ سب جتنے اس وقت یہ لیکچرز ریڈ کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی مختلف آرگنائزیشنز میں ہوں گے. جیسے قرآن پاک نے ہم لوگوں کو بیسکس دے دی ہیں، لائف کی، دنیا کی، آخرت کی ہمیں بیسکس سمجھا دی ہیں. احادیث نے ان چیزوں کو الیبریٹ کیا ہے. اگین وہ ساری چیزیں تمام انسانوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اس چیز کو ایز این کانسیپٹ آپ وہ سمجھیں کہ ہم بیسکس اٹھائیں گے، کیونکہ آرگنائزیشن تو پوری دنیا میں آرگنائزیشن ساری آرگنائزیشنز ہی ہیں، فرمز ہی ہیں، کمپنیز ہی ہیں. ان کی پھر اینٹیٹی، ان کے ڈومین، ان کے انڈسٹری، ان کے ورکنگ پیٹرن وہ پھر تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. سو ہم بیسکس کو پک کریں گے اور اس سے پھر ہم یہ سارے کانسیپٹس کریٹ کریں گے اسکریچ سے. ایز یوزول ہم اسکریچ سے چیزوں کو پک کریں گے اور ہم نے اسیس کرنا ہے کہ HRD کی نیڈس کیا ہیں. بفور وی گو آن فردر دس ٹاپک ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہیومن ریسورس کیا ہے، ہم نے اس کو یہ دیکھ لیا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے، کیونکہ وہ پری ریکوزٹ ہیں. وہ اس کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ HRM کا سب پارٹ ہے، اس کے ایک کیٹیگری، اس کے ایک سب اسپیشلائزیشن ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پھر HRD کی سب اسپیشلائزیشن یا سپر اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. پھر اس کے اندر لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ساری پھر آگے کیٹیگریز کریٹ ہو رہی ہیں، بہت ساری سب برانچز کریٹ ہو رہی ہیں. یہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو سب برانچز کریٹ ہو رہی ہیں اور ان کو ہم اسپیشلائز فیلڈ کے طور پہ اب اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں آرگنائزیشنز میں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دا آنسر از کہ نیڈ کو ریکگنائز کیا گیا، ایک اسیسمنٹ کی گئی، فیل کیا گیا، وہ ایک گیپ فیل ہوا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جہاں پہ میٹرک پاس کی بہت زیادہ ویلیو ہو.
اب زمانہ وہ آ گیا کہ جہاں پہ پی ایچ ڈی کی ویلیو کریٹ ہو رہی ہے. اب وہ گیپس فل ان ہو رہے ہیں, اسپیشلائزیشن کریٹ ہو رہی ہے, لوگ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اب جا رہے ہیں. اب پی ایچ ڈی سے بھی آگے کے پوسٹ ڈاکٹریٹ وہ کانسیپٹ کریٹ ہو چکا ہے لوگوں میں, جو اسکالرز ہیں وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی طرف اب جا رہے ہیں. سو آپ نے ایچ آر ڈی کی نیڈز کو اسیس کرنا ہے, کیونکہ اوبویسلی اگر آپ ایچ آر ڈی کی نیڈز اسیس نہیں کر سکیں گے تو آپ اپنی آرگنائزیشنل انالیسس کیسے کریں گے. چلیں آرگنائزیشنل انالیسز لیٹ سے کہ وہ کسی اور کا پارٹ ہے, آپ ریسورسز انالائز کیسے کریں گے, ان کے جاب انالیسز کس بیس پہ کریں گے. سو یو ریمبر ہمارے جو لاسٹ ٹاپک میں نے جو ایگزامپلس دی تھیں کہ آپ کو میں اگر کہتا ہوں کہ جی آپ فلان جگہ جائیں, وہاں پہ جا کے اسیسمنٹ کریں, یہ چیک لسٹ ہے, آپ وہ چیک لسٹ کے مطابق اسیسمنٹ کر کے آپ آ جاتے ہیں. دا کوشچن اوور دیئر واز کہ کیا وہ اسیسمنٹ ٹھیک ہوگی. میں نے وہ اس وقت بھی آپ سے پوچھا تھا, میں آج بھی آپ سے یہی چیز پوچھوں گا کہ کیا اگر آپ نے اسیسمنٹ کی ہے تو وہ اسیسمنٹ ویلیوبل ہوگی میرے لیے یا نہیں, یا یہ اسیسمنٹ کوئی ایک ایسا نارم ہے یا یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ جو سب کے لیے جنیرک ہے. آپ آج آرگنائزیشن ایکس میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے ایک اسیسمنٹ کی, ایک چیک لسٹ کریٹ کی, ایک اسیسمنٹ کا میتھڈ آپ نے کریٹ کیا, ایک جنرل اسیسمنٹ آپ نے وہاں پہ کریٹ کی. کل کو آپ آرگنائزیشن وائی میں چلے جاتے ہیں تو کیا وہ جو آپ نے آرگنائزیشن ایکس کی جو اسیسمنٹ تھی, اس آرگنائزیشن ایکس کی اسیسمنٹ آپ آرگنائزیشن وائی کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آئی بیگ ٹو ڈیفر, آئی ڈیفر اے لاٹ آن دس تھنگ, کیونکہ یہ کوئی ایک جنیرک فینومینا نہیں ہے. ہر کسی کا انوائرمنٹ الگ ہے, ہر کسی کے فیکٹرز الگ ہیں, ہر کسی کے ویریبلز الگ ہیں, ہر کسی کے فورسنگ پریشر ٹیکٹکس الگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتی ہیں وہ ہر آرگنائزیشن کے لیے الگ ہوگی. اگین اس میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بیسک نیڈز ہیں, جیسے ہر انسان کی بیسک نیڈ ہے, ہوا, پانی, سونا, یہ ساری انسانوں کی بیسک نیڈ ہے. جتنی آبادی دنیا میں ہے 7 ارب لوگوں پہ یہ ساری چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے ان بیسکس کے بعد کی جو نیڈز ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. ایون آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, آپ کا ایک اگر اف یو آر ہیونگ ماشاء اللہ 2 kids, ایون کہ وہ ٹوینس بھی ہوں تب بھی دونوں کی نیڈز الگ ہوں گی, اور یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں کی الگ الگ نیڈز کو سیٹسفائی کریں. لیکن اس سے پہلے پیرنٹس دونوں بچوں کو سمجھتے ہیں. بیٹے اگر لیٹ سے ٹوینز بیٹے ہیں تو ان دونوں کے لیے وہ الگ الگ ان کی نیڈز کو سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر ان کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو, یا ان کے کوئی نیڈ سیٹسفائی کرنی ہو, یا ان کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنی ہو, تو وہ سب کی ایک ہی لیول پہ کریں گے. اوبویسلی دونوں کو الگ الگ لے کے چلیں گے, اور الگ الگ ہی لے کے چلنا چاہیے, تبھی دونوں فلرش کریں گے, تبھی دونوں پالش ہوں گے, اور وہ اپنا ایک پاتھ اڈاپٹ کریں گے. کانفلکٹس نہیں آئیں گے. بہت سے بچوں میں پرسنالٹی کانفلکٹس آنے کی ایک ریزن یہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے کہ ان کو جو گھر میں ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر ٹریٹ کر دیا جاتا ہے, اور ان کے پرسنالٹی کانفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں. ریٹیلیشن ان کے اندر آ جاتی ہے, بہت زیادہ ایگریسو بیہیویئر ان کا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایکچوئل نیڈ کچھ اور ہوتی ہے, پیرنٹس ان کی جو ہے وہ نیڈ کسی اور بیس پہ سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں ود دیئر اون تھنکنگ. کیونکہ پیرنٹس وہ پراپر انالیسز نہیں کرتے ہیں, اسیسمنٹ نہیں کرتے ہیں نیڈ کی, اور پھر اس کے مطابق ایکشن پلان نہیں ہوتا ہے. سو سیم از دا کیس کہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن یہ چیز ویری کریں گی, لیکن ہم بیسکس کو پک کریں گے, وہ بیسکس کہ جو موسٹلی آرگنائزیشن پہ سیٹ ہوں گی, موسٹلی آرگنائزیشن پہ وہ فٹ ان ہو جائیں گی. گولز آف ایچ آر ڈی ہمیں اس کا بہت آئیڈیا ہو چکا کہ سالونگ پرابلمس. ایچ آر ڈی ایز اے سپر اسپیشلائزیشن یا سب اسپیشلائزیشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ نیڈ فیل کی گئی. وہ نیڈ کیا تھی کہ پرابلمس کو سالو کرنا ہے. خالی نارمل جنیرک ہیومن ریسورس مینیجر اب وہ کام نہیں کر سکتے. اٹس دا سیم کیس
کہ جنرل MBBS پریکٹیشنر جو ہے وہ ہیڈ اینڈ نیک یا نیورولوجی کے یا آپ کے سائیکالوجی کے وہ پرابلمس کو سالو نہیں کر سکے گا. وہ ہمیشہ ریفر کرے گا اوکے گو ٹو دا اسپیشلسٹ آف دس ایریا, آپ کو جو بھی پرابلم ہے. سو وہ پرابلم سالونگ جو ہے یہ اسپیکٹ بھی ایک نیڈ اسیسمنٹ کے بعد ہی ہوا تھا, اور اس کی بیس پہ یہ HRD کے گولز کریٹ ہوئے, اور ان گولز کی آگے پہ فردر اسیسمنٹ کی وجہ سے فردر اس کے گولز کریٹ ہوئے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پرفارمنس, کیریئر, یہ چیزیں. سو وہ آرگنائزیشنل ایسپیکٹ ہو یا ہیومن ریسورس ایسپیکٹ ہو, وہ کسی نہ کسی نیڈ کی بیس پہ آئیڈینٹیفائی ہو کے ان کا ایک سولوشن کریٹ کیا گیا, ایک ایکشن پلان کریٹ کیا گیا. نیکسٹ گول آف HRD از آلسو the result of an assessment preventing anticipated problems. پہلے لوگ بس نارملی چل رہے ہوتے تھے, they used to say کہ ہاں بس ٹھیک ہے جا رہے دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. پھر جب ان کو راستے میں ہرڈلز آئیں, پرابلمز آئیں, نیکسٹ ٹائم وہ جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اس جگہ پہ جانے سے پہلے ہم اس کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ پرابلمس فیس نہ ہوں جو پریویسلی ہمیں فیس ہوئی تھیں. تو ایون کہ یہ جو کورس آف ایکشن ہے, یہ اینٹیسپیشن اٹ سیلف جو ہے یہ ایک نیڈ انالیسز, نیڈ اسیسمنٹ کے ریزلٹ میں ہے. انکلوڈنگ ایز پارٹیسپینٹس دوز انڈیویجولز اینڈ یونٹس دیٹ کین بینیفٹ موسٹ. یو ریمبر پریویس لیکچر میں ہم نے وہ پین کی بات کی تھی کہ آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے. اب ہیڈ ایک کے لیے آپ پورے انسان کو ICU میں شفٹ نہیں کر دیں گے, انلیس انٹل کوئی ایکچولی بہت بڑا ایشو ہو, لیکن نارمل ہیڈ ایک کے لیے آپ پورے انسان کو ICU میں شفٹ نہیں کر دیں گے, بلکہ جو ایریا ہوگا, آئیڈینٹیفائڈ ایریا جو ہوگا جہاں پہ پرابلم ایکچولی لائے کر رہا ہوگا, اس ایریا کو آپ ڈائریکٹ ٹریٹ کریں گے. بے شک انسان کے سمیت ہی ہوگا, لیکن آپ نے ٹریٹ جو کرنا ہے اس پورے ایریا کو کرنا ہے, نہ کہ پوری باڈی کو آپ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے. سیم از دا کیس کہ آرگنائزیشن میں وہ ایریاز کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے, میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے. جیسے ہم نے شروع کے لیکچرز میں ہم نے وہ کی پوزیشن کو, آئیڈینٹیفیکیشن آف کی پوزیشن, جب جاب انالیسس کی ہم بات کر رہے تھے, اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت ہم نے جاب انالیسس کیوں اسٹڈی کیا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے ہو کہ HRD کے ٹاپک میں ہم نے جاب انالیسس کو کیوں اسٹڈی کرنا ہے. سو وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ جاب انالیسز لیڈ کرتا ہے ایکچولی اس ایریا کو کہ جس کو ٹریننگ کی شاید ضرورت سب سے زیادہ ہو, کیونکہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ان یور آرگنائزیشن. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ جو 3 پوزیشنز ہیں یہ کی پوزیشنز ہیں آرگنائزیشن کی, اور یہاں پہ جو لوگ کام کریں گے ان کے پاس XYZ یہ سارے ایریاز پہ ایکسپرٹیز ہوں, کیپیبل ہوں, نالج ہو, اسکل ہو, ایبلٹی ہو, کیپیسٹی ہو, موٹیویشن ہو, کمٹمنٹ ہو, لائلٹی ہو, یہ سارے ایریاز ہوں گے. تو یہ کون ڈیولپ کرے گا؟ نارمل ہیومن ریسورس مینیجر؟ امپاسبل. ہیومن ریسورس ڈیولپر یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر, یہ اس کا کام ہوگا کہ وہ یہ چیزیں اپنے طور پہ اس اسپیسیفک جاب کے لیے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا. اسی کے ساتھ وہ یونٹس ود ان دیٹ آرگنائزیشن, آلدو یہ ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے, لیکن ٹاپ مینجمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اور یہ HDD جو ہے, یہ HRDD جو ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, وہ جو ایریا ہے آرگنائزیشن کا, وہ اٹ سیلف ایک کی ایریا ہے ود ان دیٹ آرگنائزیشن. سو یہ گول آف HRD جو ہے یہ اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پارٹیسپینٹس, انڈیویجولس یا یونٹ کہ جو سب سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں فرام ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. نیڈس اسیسمنٹ ود ان HRD, دیر آر 3 types. Remember, number 1 is organizational analysis. That's a bird eye view, umbrella view for that organization. کہ آرگنائزیشنل انالیسز آپ نے کرنا ہے کہ آرگنائزیشن کے وہ کون کون سے یونٹس ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, آرگنائزیشن کے وہ کون کون سے آبجیکٹیوز یا گولز ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جو سب سے زیادہ کی رول پلے کر رہے ہیں.
اس کے بعد آپ کے ٹاسک انالیسز ہیں. رادر میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ آرگنائزیشن کے بعد پھر آپ کے پرسن انالیسز ہے کہ آپ کے پرسن، کیونکہ نہ تو صرف آپ نے کی پوزیشن یا کی پرسنلز کے بارے میں یہ چیز سوچنی ہے، بلکہ آپ نے ہر انڈیویجول کے بارے میں بھی یہ چیز سوچنی ہے جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کا ممبر ہے. کیونکہ آپ ہر کسی کو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کچھ لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے، باقیوں کو آپ سیگریگیٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایشو کریٹ کر دے گی ود ان دیٹ آرگنائزیشن. آپ نے لو اسٹاف سے لے کے ٹاپ مینجمنٹ تک آپ نے سب کو انالائز کرنا ہے، سب کی نیڈز دیکھنی ہے. سیم از دا کیس کہ چاہے بڑا بیٹا ہے چاہے چھوٹا بیٹا ہے، آپ نے ہر کسی کو اس کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے. آپ نے ہر کسی کو اس کے مطابق، اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق، اس کی پوزیشن کے مطابق، اس کی ایج، ایجوکیشن، اس کی ویلیو، ہر لحاظ سے آپ نے ان کی نیڈز کو انالائز کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. بیٹا بڑا ہو گیا تو آپ نے اس کو آپ جناب کر کے طریقے سے، پیار سے، ایڈوائزری کنسلٹنسی ایسپیکٹ میں آپ نے بچے سے بات کرنی ہے. بیٹا بھی چھوٹا ہے، انڈر 5 ایئر ہے، آپ نے اس کو بالکل کنگز کی طرح رکھا ہوا ہے. سب سے چھوٹا بچہ ہے، سب سے بڑا بچہ ہے، دونوں کو آپ نے اسی طرح مینج کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوٹے کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، بڑے کو بھی، جو سب سے بڑا، آپ اس کو بھی بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. آبویسلی آپ کو وہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ اس کی پرسنالٹی پہ جائے گا. سیم از دا کیس آپ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیکنیکل لیڈ ہے، یہ ٹیک لیڈ جو ہے، یہ ٹیک ہیڈ جو ہے، اس کو، اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو لیڈ ہے، یہ وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، آپ دونوں کو ایک جیسا ٹریننگ نہیں، ڈیولپمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے فنکشن الگ ہیں، دونوں کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، دونوں کے جو ان پٹ ہے وہ الگ طرح کی ہے. دونوں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے آؤٹ پٹ پرووائڈ کریں ود ان دیٹ آرگنائزیشن، یا آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں اس گول میں جو اپنے ان پٹ دے رہے ہیں وہ دونوں کی الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ان گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو. سو آپ نے وہ پرسن انالیسس بھی کرنا ہے، اور پرسن انالیسس کے بعد ساتھ ساتھ آپ نے ٹاسک انالیسس بھی کرنا ہے. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یو پیپل کہ آپ نے ٹاسک کو کیسے انالائز کرنا ہے. ٹاسک انالیسس کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، وہ بریک ڈاؤن کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، وہ ڈائیگرام کیسے بنائی جاتی ہے، کس بیس پہ آپ جو ہیں ان کے فنکشنز کو، فنکشنالٹیز کو ڈیوائڈ کریں گے، ٹاسک کو ڈیوائڈ کریں گے. ان ٹاسک کے ڈویژن سے آپ کو کیا پتا چلے گا، کس طریقے سے آپ اس میں کوالٹی لے کے آ سکتے ہیں. ان ایک ایک ٹاسک کے لحاظ سے آپ اپنی نیڈ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، وہ اسیسمنٹ آپ کے لیے کتنی بینیفیشل ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم لوگ نیڈ اسیسمنٹ کے جو 3 ایریاز ہیں، آرگنائزیشنل، پرسنل اینڈ ٹاسک، اس تک ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اگر آپ اس کو بھی، ان 3 پوائنٹس کو بھی تھوڑا غور سے دیکھیں تو اٹ سیلف یہ اسپیشلائزیشن ود ان اسپیشلائزیشن ود ان اسپیشلائزیشن ود ان اسپیشلائزیشن یہ کام کر رہے ہیں. کیسے کہ آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آپ کا میجر ایریا ہے، اس کی اسیسمنٹ، اس کے ڈویژن آپ ڈیولپمنٹ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی ڈویژن آپ اسیسمنٹ، اس کی ڈویژن آپ آرگنائزیشنل اسیسمنٹ، آرگنائزیشنل اسیسمنٹ کی ڈویژن پرسن اسیسمنٹ، پرسن انالیسس کی ڈویژن ٹاسک انالیسس. سو یہ ساری ڈویژن ود ان ڈویژن ود ان ڈویژن، اور یہ کرتے کرتے ایک ورک پیکج لیول تک آتا ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کو بیک ٹریک کرتے ہیں، بیک اپ کرتے ہیں، اینڈ دین دے آل میک اپ ون سنگل آبجیکٹو اینڈ گول آف دیٹ آرگنائزیشن. سو اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، دیٹ از انولنگنیس ٹو پرفارم نیڈز اسیسمنٹ. یہ ایک بہت بڑا فلا ہے ہم لوگوں میں، یا ہمارا جو ٹائم چل رہا ہے، یا جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم لوگ کام کریں، جیسا کہ انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں جلدی پڑی ہوتی ہے، آلویز لائک ہری، ریزلٹ، نمبرز، فگرز، کیش، پروفٹ، لاس، یعنی کہ ہم بس ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت. اور ہم سے مراد ایگزیکٹوز جو ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ بس ود ان کلک آف اے سیکنڈ یہ کام بس ہو جائے. آپ نے جیسے بٹن دبایا، ہمیں عادت ہو گئی ہے نا کہ وہ بٹن دبایا، اوپر سے بیٹھ کے نیچے دروازہ کھل گیا. پہلے اٹھتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، باہر جاتے تھے، اوپر سے پوچھتے تھے،
پھر نیچے جاتے تھے, دروازہ کھولتے تھے, پھر واپس اوپر آتے تھے, پورا ایک یہ پروسیجر ہوتا تھا. آج کل کا زمانہ کیا ہو گیا, ہماری عادتیں چینج ہو گئی ہیں. کیسے؟ اوپر سے ہی کیمرے سے دیکھ لیا کہ نیچے کون آیا, بٹن دبایا, دروازہ کھل گیا, دیٹس آل. سو وہ اس طرح کے ہماری ہیبٹس بنتی جا رہی ہیں. اور آپ اگر کسی کو کہیں کہ آپ نے ڈرل ڈاؤن کرنا ہے ٹو دا مائنیوٹسٹ لیول, تو obviously وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے گا. سو یہ جو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے ان کے لیے, اس پرابلم, یہ جو پرابلم ہے یہ ایکچولی لیڈ کر رہا ہے unwillingness کو ٹو پرفارم نیڈ انالیسس. پیپل سے اوکے میں نے یہ چیز آبزرو کر لی, یہ ایسے ہے, اس کا یہ سولوشن نکال لو. وداؤٹ پراپر انالیسز وہ ایک سولوشن بتا دیتے ہیں, اور وہ سولوشن موسٹلی غلط نکل آتا ہے, یا اس کا ریزلٹ امپیکٹ وہ نہیں ہوگا کہ جو آرگنائزیشن کو یا آپ کو چاہیے یا اس انڈیویجول کو چاہیے. وداؤٹ پراپر لسننگ, ہم اپنے گھر میں بھی یہ کام کئی بار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے فیملی ممبر اگر ہمیں کوئی چیز کہتے ہیں, ہم فٹافٹ کہتے ہیں, آفس سے تھکے آئے ہوتے ہیں, اوکے اس کو یوں کر لیتے ہیں, اچھا ہم اس کو یوں کر لیں گے, اچھا کل یہاں چلے جائیں گے, اچھا یہ کام میں اس طرح کر لوں گا. وداؤٹ ایون گیٹنگ ڈاؤن ٹو دا باٹم آف دا پرابلم, اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال کے پہلے سے بتا دیتے ہیں. سو یہ چیزیں اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ کین بی ڈیفیکلٹ ٹائم کنزیومنگ پروسیس, تو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے. آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے ہر چیز کا ٹو دا ورک پیکج لیول. آل دوز پیپل جن کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا آئیڈیا ہے, انہوں نے WBS کو اگر اسٹڈی کیا, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, تو وہ ورک پیکج لیول تک, مینیجبل لیول تک اس کو بریک ڈاؤن ہوتا ہے, وچ از اے ٹائم کنزیومنگ تھنگ. اوبیسلی آپ کا دماغ لگ رہا ہے, ریسورس لگ رہے ہیں, پیسہ لگ رہا ہے, اور انرجی بہت زیادہ اس پہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. سو وہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے, اس لیے لوگ نیڈ اسیسمنٹ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں. ایکشن از ویلیوڈ اوور ریسرچ. سیم ایگزامپل, اوکے کر لیں گے اس کو, یا جلدی سے فلاں کام کر لو, جلدی سے یہ چیز کر لو, بغیر سوچے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا, اس چیز کو ریسرچ کرنی ہے کہ کیا واقعی میں جو سولوشن آپ اس وقت ابرپٹلی آپ دے رہے ہیں, کیا یہ سولوشن اگلے انسان کے لیے یا اس یونٹ کے لیے یا اس آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل بھی ہے. نیکسٹ از unnecessary because available information already specifies organizational need. یہ ایک بڑا ہی ٹپیکل سی چیز ہے in a way کہ آپ بعض اوقات, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جو لیکچر تھا اس میں ایک پوائنٹ تھا, دس از دا بیسٹ دیٹ وی کین ڈو. وہ والا جو پوائنٹ اگر آپ کو یاد ہو, میں نے اس میں کہا تھا کہ جب بھی کوئی مجھے کوئی سولوشن بتاتا ہے تو آلویز آئی سے کہ از دس دا بیسٹ سولوشن دیٹ یو کین پرووائڈ ٹو می, دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین گیو, اور دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین کم اپ ود. وی کین آلویز ڈو بیٹر. سو وہ جو آلویز ڈو بیٹر والا اسپیکٹ ہے, ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنل آبجیکٹو یا نیڈس جو آلریڈی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں, جو آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہوئی ہیں, وہ جب ہمارے پاس ہیں تو وائی ٹو ری انوینٹ دا ویل. I always say at least take a second look out of that thing. آپ ہمیشہ اس چیز کو ایک بار سے پھر دیکھو, کیونکہ جو آپ کی نظر ہے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کی نظر نہ ہو, کیونکہ اٹس اے نارمل ہیومن فینومینا کہ ہر بندے کی سوچ دوسرے بندے سے الگ ہے, ہر بندے کا چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کا پیٹرن الگ ہے. سو کیا وہ آرگنائزیشنل نیڈ جو پہلے اسپیسیفائی ہو چکی ہیں, کیا اس کے بعد اور کوئی نہیں ہوگی؟ کیا ٹائم ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں چینج نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ نے اپنا گھر لیٹس سے 1980s میں 1990s میں آپ نے لیٹس سے آپ نے اپنا گھر بلڈ کیا, کیا آپ کو اس گھر کی بلڈ جو آپ نے کیا تھا وہ اسی پیٹرن پہ نیکسٹ 25 ایئرس چلتا رہے گا, یا اس میں آپ کچھ نہ کچھ ماڈیفکیشن کریں گے ود دا پیسج آف ٹائم؟ سو یہ جو آرگنائزیشنل نیڈ آلریڈی آئیڈینٹیفائی یا اسپیسیفائی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس کے اوپر دوبارہ نہیں جاتے, بیکاز دس ہے کہ یہ تو اسی کی بیس پہ آرگنائزیشن بنی تھی یار. سو وائی شوڈ وی اسپینڈ مور ٹائم آن دیٹ تھنگ؟ آئی سے نو, ڈو ٹیک اے لک ایٹ دیٹ تھنگ اگین اینڈ اگین. آپ کو ہو سکتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے کوئی نئی چیز اس میں سمجھ آئے, نظر آئے. اینی وے, نیکسٹ پوائنٹ از لیک آف سپورٹ. ویری ٹپیکل تھنگ, کیونکہ HRD کو اٹ سیلف رن کرنے یا اس کو گورن کرنے کا جو سب سے بڑا اسپیکٹ ہے ان میں سے ایک ہے ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ. اف یو ریمبر, ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ ہم نے پیچھے پڑھا تھا
کہ ٹاپ مینجمنٹ جب تک کمیٹڈ نہیں ہوگی ایچ آر ڈی پر تب تک ایچ آر ڈی اپنے فنکشن پرفارم نہیں کر سکے گی. سو از دا کیس اوور ہیئر. یہ جو سپورٹ ہے, یہ سپورٹ ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے اس میں کہ آپ کو نیڈ اسیسمنٹ پرفارم کرنے میں آپ کو سپورٹ نہیں کوئی کر رہا ہوتا. بیکاز ناٹ مینی پیپل ریئلائز دس تھنگ, بٹ دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو ریئلائز the need for the need assessment, to realize the importance of need assessment. So now comes the model. اچھا, اس ماڈل کو آپ اگر آج سمجھیں یا اس کو میمورائز کر لیں, it's gonna help you a lot. اس میں آپ دیکھیں there are 4 phases: assessment, design, implementation, evaluation. This is the same cycle. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آرگنائزیشنل پرفارمنس جب ہم اس میں ایک ٹاپک پڑھ رہے تھے, ایک سلائڈ تھی انویسٹرز ان پیپل, اس میں آپ کا پلان ڈو ریویو دین پلان ڈو ریویو, وہ ایک سائیکل تھا. اٹ از دا سیم تھنگ کہ یہ نیڈ اسیسمنٹ بھی اس کا بھی ایک سائیکل ہے, یہ انالیسز اس کا بھی ایک سائیکل ہے. دس از سیم تھنگ. آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں, اسیسمنٹ اسیس دا نیڈز, اس سے پہلے وہ پری اسیسمنٹ والا فیز آتا ہے, اسیسمنٹ کے بعد ڈیزائن, ڈیزائن کے بعد امپلیمنٹیشن, امپلیمنٹیشن کے بعد ایویلیویشن. یہ ایک ایچ آر ڈی پرسپیکٹو سے نیڈ اسیسمنٹ کا یہ پورا ایک ماڈل ہے. آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں, اٹ سیز فرسٹ پوائنٹ, یہ جو گرے ایریا جو مارک ہوا ہوا ہے, اسیسمنٹ میں اسیس دا نیڈ, اور وہ نیڈ اسیسمنٹ سے پہلے وہ پری اسیسمنٹ والا فیز تھا. اس کے بعد نیڈ اسیسمنٹ میں آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کیا, ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ ہم نے اس ڈیٹا کلیکشن کو ایک انفارمیشن کے طور پہ ہم نے کریٹ کیا. اسی ڈیٹا سے ہم نے ایک انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی. لیٹس سے ہمیں جو انفارمیشن ملی وہ 4-5 ایریاز کی تھی, 4-5 ایریاز پن پوائنٹ کیے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایریا ہوگا وہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وہ میپ کریں گے کی ایریاز ود ان دیٹ آرگنائزیشن. یو ریمبر جاب انالیسس کا, وہ کی ایریاز کے ساتھ اس کو میپ کریں گے. کیا یہ جو ہم نے 3-4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ 3-4 ایریاز کا تعلق ان 3-4-5 کی ایریاز سے تو نہیں ہے جو اس آرگنائزیشن کے ہیں. سو اس میں آپ پرائورٹائز کریں گے. پرائورٹائز کرنے کے بعد آپ نے جب اس کی مزید اسیسمنٹ اور ایویلیویشن آپ نے کی, ایویلیویشن کے بعد آپ نے ڈیزائننگ فیز میں آنا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتا چل گیا کہ اے اور بی یہ 2 ہمارے پرائورٹائز ایریاز ہیں. اے اور بی یہ 2 ہمارے پرائورٹائز ایریاز ہیں. اب ان کا کرنا کیا ہے؟ ایشو سمجھ آ گیا, پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی, پرائورٹائز بھی کر لیا. اب ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان کے لیے آپ ڈیزائننگ ایریا میں آتے ہیں, ڈیزائننگ فیز میں. ڈیزائننگ فیز میں آپ نے سب سے پہلے جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, ان کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو پرائورٹائز نیڈ جو سمجھ آئی ہے, اس پرائورٹائز نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو, واٹ آر دا آبجیکٹیوز. اس آبجیکٹیو ڈیفینیشن کے بعد ڈیولپ لیسن پلان. جو لیسن پلان ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں گے. اس کے ساتھ ڈیولپ اینڈ ایکوائر مٹیریل. لیسن پلان آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو وہ کیا کیا چیزیں آپ نے ان کو بتانی ہیں, اس کے ساتھ آپ پھر وہ مٹیریل ایکوائر کریں گے کہ ان کو یہ چیز سکھانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں ضرورت ہوں گی. لیٹس سے موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے, وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوا, پرائورٹائز کی, نیڈ کے ڈیفائن آبجیکٹیو, وہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کا پلان ڈیولپ کرنا ہے, لیسن پلان, کہ آپ نے موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کروانی ہے, موبائل کے اوپر اپلیکیشن ڈیولپ کروانا سکھانا ہے. سو اس کے لیے مٹیریل جو آپ کو چاہیے ہوگا, کیا وہ موبائل فون نہیں ہوگا؟ اوبیسلی کمپیوٹر کے اوپر اس کے سمولیٹرز ہوتے ہیں, لیکن اس ایپ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو موبائل فونز چاہیے ہوں گے. سو آپ وہ مٹیریل ایکوائر کریں, کمپیوٹرز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, پی سیز, یہ ساری چیزیں, موبائل, اس طرح یہ آپ ساری چیزیں ایکوائر کریں گے. نیکسٹ از سلیکٹ ٹرینر/لیڈر. دین یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ who is the best person. First you look into the team
then the organization, then you will think of someone outside the company. آپ نے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے, which you think the best person for this kind of a training. ایکسپرٹیز اس کے پاس ہونی چاہیے, نالج اس کے پاس ہونا چاہیے, ٹیچنگ میتھڈ آپ کو اس کا پتا ہو. اس کے بعد سلیکٹ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے ٹرینر سلیکٹ کر لیا, اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے خالی ڈیولپر یا ایکوائر چیزیں مٹیریل ایکوائر کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس, یو ریمبر اسی ایگزامپل پہ آتے ہیں کہ جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ ایک کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوگی ناٹ نیسیسری کہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز امپورٹنٹ ہو. اگر آپ نے ایک پہ ایک اسٹریٹجی اپلائی کی ہے, ناٹ نیسیسری کہ دوسرے پہ وہی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کریں اور اس کا وہی ریزلٹ نکلے. ایچ ٹائم یو ہیو ٹو بال ڈفرینٹلی ٹو ڈفرینٹ بیٹسمین. ایک بیٹسمین ہے جو فاسٹ بالرس کو سکس لگانے کا عادی ہے, اس کو پتا ہے کہ اس نے سکس سے کیسے پلے کرنا ہے وتھ فاسٹ بالنگ, لیکن اسی کے ساتھ آن دی ادر سائڈ آف دا کریز دوسرا بندہ جو ہے وہ فاسٹ بالرس کو فیس نہیں کر سکتا. سو ہر بار آپ نے اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرسن, اکارڈنگ ٹو دا نیڈ, اکارڈنگ ٹو دی آرگنائزیشن. سو اسی طرح آپ اپنے میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس چینج کریں گے. دین اسکیجول دا پروگرام انٹروینشن, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پروگرام کی انٹروینشن یا اسکیجول جو ہے وہ آپ نے لانچ کرنا ہے. یہ تو آپ کا ہو گیا ڈیزائن فیز. ڈیزائن فیز کو اگر ہم لوگ پلاننگ کے طور پہ دیکھیں, آپ ایکچولی یہ ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے. ٹریننگ ڈیلیور کرنی ہے, اس ٹریننگ ڈیلیوری کو آپ ایز اے پروجیکٹ دیکھ سکتے ہیں. جیسا پروجیکٹ کے سارے فیز ہوتے ہیں. انیشیشن از یور اسسمنٹ, ڈیزائننگ از ایکچولی یور پلاننگ, اور اسی میں آپ ساتھ ساتھ اس سارے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, کنٹرول بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, اسی ڈیزائن میں جب آپ ڈیولپ لیسن پلان کر رہے ہیں, اسی لیسن پلان کے دوران آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. سو وہ آپ کا اٹ سیلف ایک پورا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. Anyway, let's coming back to next point, that is implementation. Deliver the HRD program or intervention. پھر ایگزیکیوشن کا پارٹ آ گیا, آپ نے وہ چیز ایکچولی ڈیلیور کی. Implementation is delivering that thing, that program. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ایویلیویٹ کیا. اگر آپ فرسٹ ڈیفائن آبجیکٹیوز والے ایریا کو غور سے دیکھیں تو اس کا ایک ایرو جا رہا ہے, پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے سیدھے ایویلیویشن میں, ایویلیویٹ سلیکٹ ایویلیویشن کرائٹیریا. کیونکہ اگر آبجیکٹیوز آپ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایویلیویشن کرائٹیریا بھی ڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ آبجیکٹیو آپ کا مین گول ہے, اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایویلیویشن کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے. سیم از دا کیس کہ جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے, ایگزام ہے, ایگزام ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ایگزام کو چیک کرنے کا یا ایویلیویٹ یا مارکنگ اسکیم بھی, یا وہ پیٹرن جس کے اوپر آپ اس کو ایگزام کو ٹیسٹ کریں گے, چیک کریں گے, چاہے وہ MCQs ہیں یا سبجیکٹو ٹائپ کوسچنز ہیں, آپ نے اس کا جو ایویلیویشن کرائٹیریا ہے آپ نے وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ ایگزام پہلے لیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اوکے میں نے یہ ایگزام تو لے لیا, اب اس کو ایویلیویٹ بھی کرنا ہے, یا وہ ایویلیویٹ میں کس طرح کروں گا. اٹس ناٹ پاسبل. آئی مین پاسبل ہے لیکن ایبسولوٹلی رانگ وے. سو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ جو آبجیکٹیو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, ان آبجیکٹیو کو آپ نے ایویلیویٹ کس بیس پہ کرنا ہے, ان آبجیکٹیوز کو آپ نے میٹ کیسے کرنا ہے تھرو دیٹ ایویلیویشن. نا ان ایویلیویشن اسٹیج آپ دیکھیں, سلیکٹ ایویلیویشن کرائٹیریا لیڈس ٹو ڈیٹرمن ایویلیویشن ڈیزائن. کرائٹیریا تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آبجیکٹیوز ہیں, ان آبجیکٹیو کو آپ نے اس طرح ایویلیویٹ کرنا ہے, لیکن ایویلیویشن کے بھی اپنے ایک ڈیزائن ہوتے ہیں جس کو ہم آگے جا کے ابھی اسٹڈی کریں گے نیکسٹ ٹاپکس میں, کہ ایویلیویٹ آپ نے کیسے کرنا ہے. اس کا کوئی ڈیزائن ہوتا ہے. کیا وہ بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے, بہت لو ہونا چاہیے, ماڈریٹ ہونا چاہیے, اور ڈو یو ایون نیڈ ٹو اسکپ دیٹ تھنگ آؤٹ آف اٹ. سو یہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. نیکسٹ از کنڈکٹ ایویلیویشن آف پروگرام اور انٹرونشن. پھر اس کے بعد آپ نے امپلیمنٹیشن پارٹ میں اس کا امپلیمنٹیشن ایریا آ گیا کہ اب آپ ایکچولی کنڈکٹ کریں گے وہ ایویلیویشن, کہ آپ نے جو
ڈیزائن سارا کچھ کیا تھا, امپلیمنٹ جو کیا ہے, جتنا ریسورس, ٹائم, انالیسس, سارا کچھ جو کیا, اس کو اب آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے. نیکسٹ از انٹرپریٹ ریزلٹس, ویری امپورٹنٹ. بہت سے لوگ اس چیز میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ مار کھا جاتے ہیں, اسکپ ہو جاتا ہے. جیسے آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہوتے ہیں. جو بیسٹ انویسٹیگیٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح کے انویسٹیگیشن میں کس طرح کے جو ایویڈنسز ہیں ان کو یوز کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک ریزلٹ انٹرپریٹ کرتا ہے اور پھر اپنا ایک فائنل کنکلوژن پہ پہنچتا ہے, which is more realistic اور more near to reality. اسی طرح آپ نے وہ جو کنڈکٹ کیا ہے پروگرام اور ایویلیویشن, یہ سارا کچھ, اس کا جو ریزلٹ آیا آپ نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. وہ ریزلٹ آپ کو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایکچولی آپ کو لیڈ بیک کرے گی ٹو پرائرٹائز آف نیڈس. وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ جو آپ نے سارا کنڈکٹ کیا تھا, یہ جو آپ نے پورا پلاننگ کی ہے, ایگزیکیوشن کی ہے, مانیٹرنگ کنٹرول اس کو کر رہے ہیں, اور اس کے ایویلیویشن سے جو ریزلٹ آپ کا نکلا, اینڈ ریزلٹ جو نکلا ہے وہ ریزلٹ سیٹسفائنگ نہیں تھا, دین یو نیڈ ٹو گو بیک, اور پھر آپ وہاں پہ پرائرٹائز, اس کے بعد پھر آپ ڈیفائن کریں گے. لیکن انشاءاللہ آپ کا وہ ریزلٹ جو ہے وہ انٹرپریٹ کرے گا کہ آپ نے اس پیٹرن پر جو ٹریننگ کی ہے, بائی اپلائنگ ڈفرنٹ سیٹ آف اسٹریٹجیز اینڈ کمبائننگ دیم, اور ہر چیز میں آپ کی کوالٹی تھی, تو اس نے آپ کو یہ ریزلٹ اچیو کروایا. اور اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ پرائرٹائز نیڈ پہ جائیں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ, پھر اس کے بعد نیکسٹ. سو دس از ہاؤ دس HRD نیڈ اسسمنٹ اور HRD ماڈل works. Now we will see what is organizational analysis. Organizational goals and strategies, organizational resources, financial facilities resources, organizational culture, climate, environmental constraints. The point is کہ آرگنائزیشنل انالیسز میں وہ کون کون سے کی ایریاز ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے لیے وہ ایریاز اس طریقے سے ہیں کہ جن کو آپ نے جا کے انالائز کرنا ہے, جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. اوبویسلی آپ اسٹور روم میں جا کے یا آپ کے اسٹیئر وے میں جا کے تو آرگنائزیشن کو اسٹڈی نہیں کریں گے. آرگنائزیشن کے ان ایریاز کو آپ فوکس کریں گے, یا وہ ایریاز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے کہ جہاں سے آپ کو وہ پراپر انفارمیشن مل سکتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سنس وی آر اسٹڈنگ دا ٹاپک آف نیڈ بیسکس فار نیڈ اسسمنٹ آف HRD, سو HRD کی نیڈ اسسمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے آرگنائزیشنل انالیسس کے لیے آپ کے پاس ایریاز ہیں. نمبر 1 از یور آرگنائزیشنل گولز اینڈ اسٹریٹجی, فار موسٹ دا بیسٹ ون. سب سے پہلے آپ نے یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے, آرگنائزیشنل انالیسس کرنا ہے, تو آپ سب سے پہلے آرگنائزیشنل گولز اور اسٹریٹجیز کو انالائز کریں. دین آرگنائزیشنل ریسورسز, اس کے بعد آپ کی آرگنائزیشن کے جو ریسورسز ہیں, ریسورسز میں آپ کے تمام طرح کے ریسورسز آ جاتے ہیں. فائنینشیل ریسورسز, آپ کی فیسلٹیز, انفراسٹرکچر, یہ ریسورسز, ہیومن ریسورس, یہ سارے آپ کے جو ہیں آرگنائزیشنل ریسورسز میں آ جاتے ہیں, فیسلٹیز اینڈ فائنینشیلس. دین یور آرگنائزیشنل کلچر اینڈ کلائمیٹ. Why is it important? Okay, let me ask you a question over here. Let's see, or let's test your knowledge کہ اب تک آپ نے کیا چیز سیکھی, کہ آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ اینالائز کرنا کیوں ضروری ہے ایز این HRD مینیجر, آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. ایگزیکٹلی the most important aspect for studying or analyzing your organizational culture or climate is to learn about organizational learning. You're learning within that organization. وہ کیا کلچر ہے, کیا یہاں پہ لرن کرنا اور کروانا ایک نارم ہے یا نہیں ہے, یہاں کا کلچر کس طرح کا ہے, بیوروکریٹک ہے یا اوپن کلچر ہے, بہت اسٹرکٹ ہے یا نارمل ہے, یہاں پہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, برین اسٹارمنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, ٹربل شوٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے, کس طریقے سے جو ریسورسز نالج ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. نالج ٹرانسفر از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہیومن کیپٹل کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. سو یہ آرگنائزیشنل انالیسس میں آرگنائزیشنل کلچر اینڈ کلائمیٹ کو اسٹڈی کرنا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دین انوائرمنٹل کنسٹرینٹ, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کنسٹرینٹس ہیں,
کیا ان کنسٹرینٹس کا کوئی وے اراؤنڈ ہے؟ کیونکہ آبویسلی یہ کنسٹرینٹ آرگنائزیشن انالیسس جب آپ کریں گے تو آپ نیڈ انالیسس کریں گے, آپ پرابلم ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں گے, کی ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں گے. اسی میں آلریڈی جو آپ کے پاس کچھ کنسٹرینٹس ہیں وہ تو فار شیور آپ کے کچھ ایریاز ڈیفائنڈ ہوئے ہیں پہلے سے ہی, آپ کو اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف آپ نے وہ کنسٹرینٹس, انوائرمنٹل کنسٹرینٹس جو ہیں ان کو صرف آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ود ان 5 منٹس, اور وہ آپ کو اٹ سیلف بتا دیں گے کہ یہ جو آپ کے انوائرمنٹل کنسٹرینٹس ہیں یہ کس طریقے سے آرگنائزیشن انالیسس میں آپ کے وہ گیپ ایریاز بن جاتے ہیں, اور نیڈ اسیسمنٹ میں ان کا کتنا بڑا رول ہے. Now we will see the data sources for organizational analysis. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا, ہمیں یاد ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے وہ کچھ دیکھا تھا کہ ڈیٹا کلیکشن کیا چیز ہوتی ہے. پری اسیسمنٹ میں ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. سو آرگنائزیشنل انالیسس کرنے کے لیے آپ کے جو ڈیٹا سورس ہے, جہاں سے آپ کو ڈیٹا ڈائریکٹ مل سکتا ہے, جن ایریاز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, اٹ ویریز فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, لیکن یہ جنیرک ہے. سیم از دا تھنگ, جیسے جنیرک نیڈز ہوتی ہیں اسی طرح یہ جنیرک ہیں آرگنائزیشنل لیول پہ, اور یہ ڈیٹا سورسز ہیلپ کریں گے آپ کو وہ کی ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے میں. دس انکلوڈس ڈیٹا سورس ریکمینڈیڈ, ٹریننگ, نیڈ, امپلیکیشن, ایگزامپلز. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلز بھی دیتے جائیں گے. نمبر 1 از آرگنائزیشنل گول, آبجیکٹیوز اینڈ بجٹ. اس میں ٹریننگ, نیڈ, امپلیکیشن کیا ہے؟ وے ٹریننگ ایمفسائز کین اینڈ شوڈ بی پلیسڈ. ایگزامپل, ٹو مینٹین اے کوالٹی اسٹینڈرڈ of no more than 1 reject per 1,000 goal is to become ISO certified, and $90,000 has been allocated to this effort. آپ کی آرگنائزیشن کا گول کیا ہے؟ Your organizational goal is to be the best in the market, to achieve maximum benefit, maximize the profit. یہ آپ کے سارے goals and objectives ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے. Let's say you are working in a production line company. آپ کی ایک پروڈکشن ہے آرگنائزیشن کی, اس میں اس پروڈکشن میں آپ سب سے زیادہ بینیفٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بائی منیمائزنگ دی ایررز. جو ایررز ہیں, جو ڈیفیکٹس ہیں, اس کو منیمائز کرنے میں, کیونکہ جتنے ڈیفیکٹس نکلیں گے اتنا آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی خراب ہوگی, آپ کی ریپلیسمنٹ کاسٹ, آپ کی وہ کال بیک کاسٹ, وہ ساری چیزیں آپ بزنس کو تباہ کر سکتی ہیں. لیکن جتنے آپ کے یہ ڈیفیکٹس کم ہوں گے اتنی آپ کی کوالٹی ہائی ہوگی, اتنے آپ کے ایکسپینسز کم ہوں گے, اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ملے گا, اتنا زیادہ آپ پروفٹ جنریٹ کریں گے, اتنا زیادہ آپ مارکیٹ کو کیپچر کریں گے. سو آپ نے اگر یہ چیز ایز این HRD مینیجر, آپ نے اگر اس پوائنٹ کو خالی فیل کر لیا, سمجھ لیا, دین یو کین اسٹارٹ ورکنگ آن امپروونگ دا کوالٹی. اور وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ آپ نے اپنے پروسیسز کی جو کوالٹی ہے آپ نے اس کو امپروو کرنی ہے. وہ امپروو کرنے کے لیے ISO بیسٹ, 6 سگما بیسٹ ون. سو یہ 6 سگما جب آپ اچیو کرواتے ہیں اپنے ریسورسز کو, دین دے نو کہ آپ نے اگر 6 سگما اچیو کر لیا ہے, بلیک بیلٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پروڈکشن لائن میں یا آرگنائزیشن کو کس طریقے سے ہیلپ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ اپنے کام کو اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے جو ڈیفیکٹس پر یونٹ ہے وہ کتنے کم ہو جائیں گے. ان ملینز, آفٹر ملین آپ کا ایک ڈیفیکٹ ہوگا. تو یہ 30 سیکنڈ ڈاؤن ٹائم ان اے ایئر فار این ATM مشین, دیٹ از یور کوالٹی. اگر آپ ان انٹرپٹیڈ قسم کی سروس پرووائڈ کر رہی ہے آپ کی آرگنائزیشن, آپ کا بینک کسٹمرز کو ہیپی کسٹمرز, مور ریونیو. سو جب یہ آپ کی ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا, گولز اینڈ نیڈ سے, آبجیکٹیو سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, آرگنائزیشنل گول سے آبجیکٹیو سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, تو پھر آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ آپ کو بجٹ دینے میں کبھی بھی روکے گی نہیں, ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرے گی. سو اس ایگزامپل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, دین یو سی کہ یہ چیز آپ کو کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے. لیبر انوینٹری ڈیٹا سورس فار آرگنائزیشنل انالیسس.
Training need implication, where training is needed to fill gaps caused by retirement, turnover, age, etc. Example, 30% of our truck driver will retire over the next 4 years. Huge figure. आपके ट्रक ड्राइवर्स बेशक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने बंदे रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिसोर्सेज आपके पास हैं, लेकिन यू फॉरगॉट वन थिंग वाइल डूइंग दैट स्ट्रैटेजी. आप ये चीज़ भूल गए थे कि आप इतने रिसोर्सेज, जो एक्सपर्ट रिसोर्सेज आप हायर कर रहे हैं इन लार्ज नंबर, तो वो एक्सपर्ट रिसोर्सेज कितने टाइम बाद उनका रिटायरमेंट एज आ जाएगी. So 30% of your truck drivers are going to retire in next 4 years. ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा है? टॉप मैनेजमेंट बाज़ का इस चीज़ों को भूल जाती है. उनको तो डेली डे पर डे एक्टिविटीज जो होती है उनको उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है. वो हर वक्त प्रॉफिट लॉस उनकी इसके ऊपर नज़र होती है. तो ये फिर किसका काम है? इट इज़ योर वर्क. और आप अगर ये एक थ्रेट, अपकमिंग थ्रेट, एक प्रेडिक्टेड प्रॉब्लम आप अगर शो करते हैं मैनेजमेंट को, तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. जूनियर ड्राइवर्स को उनके साथ अटैच करके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दे के, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग से गुजार के. ये आपको कहाँ से पता चला? जो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिसेस. Training need implication. These may help focus on problems that have training components. Grievances. Items related to productivity are useful in determining performance deficiencies. Example, 70% of grievances are related to behavior of 6 supervisors. ये एक इंडिकेटर था. आपने देखा कि परफॉर्मेंस जो है वो लो हो रही है. पता चला आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर आस्किंग क्वेश्चंस, आफ्टर मीटिंग पीपल, आफ्टर लुकिंग एट द ग्राफ्स, आपको पता चला कि जो 6 सुपरवाइजर हैं उनकी वजह से ये बिहेवियरल चेंज आ रहा है. बिकॉज दे आर स्ट्रिक्ट और दे आर बायस्ड और मे बी XYZ फैक्टर. Absenteeism. High absences in clerical staff. Maybe the supervisor is too lenient. Maybe he is absent himself. Maybe he is in habit of making absenteeism as a report. So ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट से या उसकी स्टडी से आपको पता चलता है. These are the key areas के जहाँ पे आप चीज़ें प्योरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट और राइट फ्रॉम द बिगनिंग. एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट रेट्स ऑफ लाइन वर्कर्स इंक्रीजिंग. वाई? ये एक डेटा था, आपके पास एक स्टडी आ रही थी बार बार, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया. पीपल ऑलवेज से कि ओके हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट वालों का काम है, वो उसको देख लेंगे, एक्सीडेंट्स को कम करना, ये सारा कुछ, दिस इज देयर वर्क. सो आपने वो एक्सीडेंट रेट को आपने कम करना है. उसको आप कैसे कम कर सकते हैं? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? क्या ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है, या हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का काम है, या ये टॉप मैनेजमेंट का काम है, या ये मेडिकल टीम का काम है? सो वो सारी स्ट्रैटेजीज आप कंबाइन इन कर सकते हैं. 2-3 डिपार्टमेंट्स को आप कंबाइन इन कर सकते हैं. यू कैन ब्रिंग ऑन बोर्ड फ्यू पीपल कि जहां पे आप उन चीजों को डिफाइन कर सकें प्रॉपरली. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एफिशिएंसी इंडिसेस. Can help document difference between actual performance and desired performance. Cost of labor. Labor cost have increased 8% in the last year. Why? क्या inflation एक रीजन था, या उनकी डिमांड्स एक रीजन था, या यूनियन सिस्टम एक रीजन था, या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एक रीजन था, या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज रीजन है? What is the reason कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज हो रही है? How can you help your organization to maintain that cost? उसका कोई ना कोई तरीका होगा जो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. Changes in system or subsystem. New or changed equipment may present training problems. Example, the line has been shut down about once per year.
per day since the new machinery was installed. Waste has doubled since using the new cutting tool. جب سے آپ نے ایک ٹیکنالوجی نئی یوز کی ہے, ایک سب سسٹم نیا انسٹال کیا ہے, اس سے آپ کے پرابلمز اور بڑھ گئے ہیں. یہ چیز ہم نے شاید اپنی لائف میں بہت بار دیکھی ہوگی, بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھی ہوگی, ایون ود ان آور انوائرمنٹ ہم نے دیکھی ہوگی, اپنی اپنی سٹیز میں دیکھی ہوگی کہ بعض اوقات وہ انڈر پاسز یا اوور ہیڈ برج یا جو سگنلز ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے نہیں تھا. اچانک پتہ چلتا ہے, یا بیچ میں سے بلاکس ہٹا کے یو ٹرن بنا دیا, پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے تو بلاکیج اور بڑھ گیا. کیوں؟ کیونکہ باٹل نیک آگے ہے, پیچھے سے جو فلو ہے وہ تیز ہو گیا, تو obviously وہ باٹل نیک اور زیادہ بلاک ہوگا. سو وہ بعض اوقات آپ جو سسٹم کریٹ کرتے ہیں, جو سب سسٹم آپ نے لانچ کیا ہوتا ہے, انسٹال کیا ہوتا ہے, وہ اٹ سیلف وہ فالٹی ہو جاتا ہے. سو یہ آپ کے انالیسس آف ایفیشنسی انڈیسز ہیں, یہ انڈیکس پوائنٹ ہیں, انڈیکیٹرز ہیں کہ جہاں پہ آپ موسٹلی کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ لانچ کر سکتے ہیں یا آپ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بائی پراپر ڈوئنگ انالیسز آف یور آرگنائزیشن. Now comes the task analysis. Overall job description, task identification, what it takes to do the job, areas that can benefit from training, prioritizing training needs. The first indicator or the first area for the data or the data source is job description. Outlines the job's typical duties and responsibilities, but is them not meant to be all inclusive. Particular concern is often inaccurate due to time constraint or job knowledge. Job specification list specific tasks required for each job. Practical concern is may be product of the job description and the suffer from the same problem. Performance standard, objectives of the task of job and standards for by which they are judged. Practical concern is very useful if available and accurate, but often organizations do not have formal performance standards. Perform the job. Most training need implication is most effective way of determining specific tasks, but has serious limitations in higher level jobs. Particular or practical concerns are easy short cycle type jobs are a possibility. Next is observe job, work sampling. Training need implications are most effective way of determining specific task, but has serious limitations in higher level jobs. Practical concerns are useful again for very short cycle jobs. Be aware of the impact of being observed can influence behavior. Our data source for operational analysis is questions direct to the job holder and the supervisor. Practical concern is most often used method the job holder and his supervisor have different perspective and information. Review literature concerning job in professional journal, practitioner journal, other industries. Training need implication is useful for determining specific issues related to the job and what is being done by others and what the results are. Needs to be sure information is relevant to your organization. Now, person analysis. Performance deficiency. Is performance substandard? Are current employee capable of training? Can performance be improved through training? Issue of whether to train, replace, or motivate.
target population, value, education, prior knowledge and motivation. These are the indices کہ جو پرسنل انالیسز میں ایریاز آپ نے سب سے پہلے دیکھنے ہیں. پرسنل انالیسز کے جو کی ایریاز ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز ہیں, لیکن پرسنل انالیسز کے جو کی ایریاز ہیں وہ آپ یہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے دیں گے. جب آپ یہاں سے انفارمیشن ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں گے, اس ڈیٹا کو آپ نے انفارمیشن کیسے کریٹ کرنا ہے, اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ نے انالیسز ایویلیویشن کیسے کرنی ہے. Performance data or appraisal, data source for personal analysis. Training need implication, easy to analyze and quantify for purposes of determining subjects and kind of training needed. Remarks, supervisor ratings are often done poorly as there is no real incentive to do them well and a lot of good reasons not to. Observation, work, sampling, more subjective technique, training need implication, and remarks done effectively in some situations like customer services, where you can monitor behavior. Interviews, only individual knows what he believes he or she needs to learn. Remarks, be sure employee believes it is in his best interest to be honest. By the way, it is very difficult for making people believe that to be honest is the best thing that they can do to themselves and also to the organization. Question is, same approach as the interview, same concern as the interviews. Test, job knowledge, skill, achievement, can be tailor-made or standardized. Care must be taken so that they measure job-related qualities. And remarks, care in the development of scoring key is important and difficult to do if not trained in the process. Attitude surveys, on an individual basis, useful in determining moral motivation or satisfaction of each employee. And remarks, important to use well-developed skills. Checklist or training progress chart. Training need implication, up-to-date listing of each employee skills, and remarks rely on supervisor rating, see performance data or appraisals. Rating scales, care must be taken to ensure objective employee rating, and remarks rely on supervisor rating, see performance data or appraisal. Critical incidents, training need implication is observe action critical to successful and unsuccessful performance, and remark is rely on supervisor rating, see performance data or appraisals. Diaries, the individual employee record details of his or her job. Device situation, certain knowledge, skill, and of attitudes are demonstrated in these techniques. Remarks, useful, but again, care in development of scoring criteria is important. Assessment centers, combination of several of the above techniques. Although expensive to develop and operate, these are very good. Coaching, similar to interview one-to-one, must choose coaches carefully and train to be most effective. MBO or work planning provides actual performance data on a recurring basis related to organizational and group or individually negotiated standards. Remarks, good process when implemented properly, and review systems are the support of top management. That's all for this lecture. Till your next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.